آج ہم آپ دوستوں کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کی ایک حسین و جمیل وادی کاغان کی سیر کروائیں گے۔ سیر کے ساتھ ساتھ بہت سی دلچسپ و حیران کن اور دل کو لبھا دینے والی معلومات سے بھی آگاہ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو جانی ٹی وی میں خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں۔ وادی کاغان خیبر پختونخوا کے مشرقی حصے پر واقع ہے، جو کہ اپنے قدرتی حسن کے پیش نظر سیاحوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل بھی ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع بہت سے معروف اور تفریحی مقامات اسی وادی میں واقع ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ وادی اس علاقے یا خطے کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان واقع ہو۔ وادی گاؤں سے بڑی اور صوبوں سے چھوٹی ہوتی ہے۔ وادی ایک یا ایک سے زیادہ ضلعوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ پاکستان، بھارت اور دیگر جنوبی ایشیا ممالک میں وادی سے مراد اکثر وہ جگہیں ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، جبکہ عرب ممالک میں وادی کا تصور اس سے مختلف ہے۔ 160 کلومیٹر طویل لمبائی کی حامل یہ وادی پاکستانی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے موسم گرما کی چھٹیوں کا سب سے مشہور مقام ہے۔ یہ وادی صاف شفاف میٹھے پانی کی جھیلوں، ٹھنڈے اور اونچے اونچے پہاڑوں اور پائن کے جنگلات میں چار سو گھری ہوئی ہے۔ پریوں، شہزادوں، پہاڑوں، دریاؤں اور پر اسرار جھیلوں کی اس سرزمین کا نام کاغان نامی ایک قصبے سے پڑا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے تباہ کن زلزلے نے اس خوبصورت وادی کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ یہ وادی سطح سمندر سے 4173 میٹر بلند ہونے کے ساتھ ساتھ 125 کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں پر رہنے والے لوگ پشتو اور اردو زبان بخوبی جانتے اور بولتے ہیں۔ یہ علاقہ جنگلات اور چراگاہوں سے اٹا ہوا ہے۔ یہاں پر موجود خوبصورت نظارے اس وادی کو زمیں پر ہی جنت بناتے ہیں۔ یہاں پر 17,000 فٹ تک بلند چوٹیاں بھی واقع ہیں، جن میں مکڑا چوٹی اور ملکہ پربت بہت زیادہ شہرت کی حامل ہیں۔ پہاڑوں، ندی نالوں، جھیلوں، آبشاروں، چشموں اور گلیشیئرز کی یہ وادی موسم گرما میں مئی تا ستمبر سیاحوں کی منتظر رہتی ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10 سے 15 اور کم از کم 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 اور کم از کم -1 سے -7 ڈگری تک رہتا ہے۔ جولائی کے وسط سے ستمبر کے اختتام تک ناران سے درہ بابوسر کا رستہ کھلا رہتا ہے۔ برسات اور موسم سرما میں ہونے والی برف باری کی وجہ سے اس وادی میں نقل و حرکت ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ پیارے پاکستان کی اس پیاری اور حسین وادی تک بالاکوٹ، ایبٹ آباد اور مانسہرہ سے بآسانی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بالاکوٹ سے بآسانی بسوں، جیپوں یا دیگر ذرائع نقل و حمل سے ناران، کاغان تک پہنچا جا سکتا ہے، اور اس رستے کی سب سے دلکش بات یہ ہے کہ بالاکوٹ سے ناران تک اس پورے سفر میں دریائے کنہار ساتھ ساتھ بہتے ہوئے اس سفر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دریائے کنہار اس وادی کے قلب میں بہتا ہے۔ حسین جنگلات اور پہاڑ اس سفر میں دعوت نظارہ دیتے رہتے ہیں۔ ساتھ میں کیوائی پارس، شینو، جرید اور مہانڈری کے حسین قصبات بھی آتے ہیں۔
नारान पाकिस्तान क्या दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन मुकामात में से एक है। फलक से महवे गुफ्तगू बर्फ पोश पहाड़ों के दामन में बल खाती, लहराती और किसी दरिया की मानद सड़क और सड़क के चारों तरफ सब्जे की चादर ओढ़े हुए सरसब्ज पहाड़, हरियाली, फितरत की दिल आवेजी, खुद को छू कर यकीन करना पड़ता है कि आया हम जाग रहे हैं या ख्वाबों की किसी जन्नत मिसाल वादी में खोए हुए हैं। नारान में साल के अक्सर हिस्सों में बारिश होती रहती है। यहाँ का सालाना औसत दर्जा हरारत 10.1 सेंटीग्रेड रहता है। शुगरा का हसीन तफरीही मुकाम भी वादिये कागान में वाक़ है, जहाँ की मरूफ सिरी पाए, छींका और मकड़ा चोटी का नज़ारा जिंदगी के नाकाबिले फरामोश नज़ारों में से एक होता है। जब बात हो रही हो नारान कागान की तो फिर झील सैफुल मुलूक का नाम कैसे पीछे रह सकता है। पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील सैफुल मुलूक भी इसी वादी में वाक़ है, जो नारान से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से 10,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, जबकि सैफुल मुलूक से चंद किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों में हसीन आंसू झील भी वाक़ है। नारान से बाबूसर टॉप की जानिब जाते हुए एक और हसीन झील लोलोसर वाक़ है। लोलोसर जाने के लिए नारान से आगे जीप पर जाना पड़ता है। झील सैफुल मुलूक, आंसू झील, झील लोलोसर, शोगरा और दर्रा बाबूसर की सैर के साथ साथ मजीद तफसील हम आप दोस्तों को इससे अगली वीडियो में बताएंगे। और जाते जाते झील सैफुल मुलूक के बारे में एक दिलचस्प हकाइक से पर्दा उठाता चलूं कि झील सैफुल मुलूक के बारे में ये बात मशहूर है कि इस झील की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। यहाँ पर रहने वाले मुकामी अफराद का कहना है कि इस झील में उतरने वाला किसी और ही दुनिया में दाखिल हो जाता है। दोस्तों, हम इस झील में उतर तो नहीं सकते थे, लेकिन इस झील के किनारे से इतना सारा हुस्न उठा के लाए हैं जो शहरों में बारूद से भरी फजाओं में जीने का सहारा भी है और इस्तिहारा भी। दोस्तों, ये थी मेरी वादिया कागान के बारे में एक मुख्तसर सी मालूमाती वीडियो। अगर आप दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।